السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان، اور ناظرین آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوا رہے ہیں جن کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں لاکھوں مداح ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ اسلامک شخصیات میں پاکستان میں سب سے زیادہ ان کو سنا جاتا ہے، ان کی باتوں پر خاص طور پہ نوجوان جو ہیں، جتنا تیزی سے نوجوانوں کو انہوں نے اٹریکٹ کیا ہے تو شاید ہی اتنے کم عرصے میں کسی دوسری شخصیت کو یہ مقام اور یہ رتبہ ملا ہو جو اس وقت ان کو ملا ہوا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد معروف مبلغ اسلام انجینئر محمد علی مرزا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کے وقت کا۔ جزاک اللہ خیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وجاہت بھائی شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں جو لوگوں کے سوالات ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ علی بھائی سب سے پہلا سوال، کچھ لوگ جو آپ کے ناقدین ہیں، کوئی آپ کو رافضی کہتا ہے، کوئی آپ کو نعوذ باللہ گستاخ صحابہ کہتا ہے، کوئی آپ کو فسادی کہتا ہے، طرح طرح کے القابات سے آپ کو نوازا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی مسلک کا شخص ہے، ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی مسالک کے کچھ علماء کرام جو ہیں، بلکہ اکثریت ان کی کہیں تو بنیادی مسئلہ کیا ہے آپ سے جس پہ یہ سارے اتنے آپ پہ برہم نظر آتے ہیں؟ یہ جو آپ کو برہم نظر آ رہے ہیں نا، یہ صرف ان ٹاپکس کے اوپر نظر آ رہے ہیں جن ٹاپکس میں ان کے ساتھ میرا اختلاف رائے ہے۔ مجھے آج تک کسی اہل حدیث عالم نے، اور نہ مستقبل میں اس ویڈیو کے بعد، کبھی آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ جو آپ آئے دن رفع الیدین کے اوپر زور دیتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین والا لکھا ہے، جب آپ اس کے اوپر بار بار ایمفسائز کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائیوں کے چڑیا جیسے دل دکھ جاتے ہیں۔ یہ کبھی کوئی اہل حدیث مجھے نہیں آ کے کہتا، وہ صرف وہ گلا کرتا ہے جو اس سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی ساری چیزیں وہ انڈورس کر رہا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آج تک مجھے کسی بریلوی عالم نے یہ آ کر نہیں کہا کہ جب آپ یزید کے مسئلے میں اہل حدیث کی کلاس لیتے ہیں تو ان بیچاروں کے دل دکھ جاتے ہیں، آپ یزید کے بارے میں اتنے ہارڈ لائنر نہ ہوا کریں۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ انجینئر صاحب کام چوک کے رکھو۔ کیوں؟ کہ ان کے مفادات پہ زر نہیں پڑ رہی نا، وہ ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس فرقے کے مفادات پہ جن معاملات میں زر پڑتی ہے نا، وہ تو انہیں لگتے ہیں برے، باقیوں پہ وہ بڑے خوش ہیں کہ یار یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں جس فرقے کے ساتھ جو ٹھیک کر رہا ہوں نا، وہ اگر سارا جمع کرے تو سارے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے نام انہوں نے میرے بغیر بھی ایک دوسرے کو دیے ہوئے ہیں۔ کیا احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں دیوبند کو اور اہل حدیث کو مرتد نہیں لکھا، گستاخ رسول نہیں لکھا؟ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا، ہم تو صرف عبارتوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، اس کے جو لکھنے والے ہیں ان پہ بات نہیں کرتے کہ پتہ نہیں توبہ کر کے مر گئے ہوں گے۔ اسی کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے تو علماء دیوبند نے احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ احسان اللہ ظہیر صاحب نے البریلویہ کتاب میں کتنی جھوٹی باتیں جو منسوب کر دی ہیں بریلویوں کی طرف۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یہ کلمات کفر انہوں نے بریلویوں کے کھاتے میں ڈال دیے، اور اس کے اوپر باقاعدہ پھر وہ مناظرہ ہار گئے جب انہوں نے کہا ہم تو یہ کفر سمجھتے ہیں، آپ نے ہماری طرف کیسے منسوب کر دیا۔ اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ بھی اپنے بھول پن میں یہ بیان کر گئے تھے۔ میری 1 to 1 جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ آپ نے احمد بریلوی کے اوپر جھوٹ باندھا ہے اور بریلوی علماء کے اوپر۔ انہوں نے کہا میں نے تو اہل حدیثوں سے سنا تھا، میری تو اس میں کوئی تحقیق ہی نہیں تھی۔ جی انہوں نے خود کہا، ان کا میری تو تحقیق نہیں تھی۔ لیکن ایک اور مناظرے کا وہ ذکر کرتے ہیں انہی کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ان کی ویڈیو آپ کی نظر سے بھی ضروری لازماً گزری ہوگی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج ان کو دیتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، ناظرہ بھی نہیں آتا۔ تو وہ دیکھیں نا میرے بھائی، میں نے ناظرہ قرآن کی قرات کر کے بتا دی، آپ رینڈملی اس کا کوئی صفحہ کھولیں میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہاں سے رکوع سے شروع کر دیجیے۔ کون سے رکوع سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها
وكان الله بما تعملون بصيرا. میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا, درجنوں چینلز نے اپلوڈ کیا, اور اس کے بعد میں نے کہا یہ جو میں نے پڑھا ہے نا, اسی انداز میں ان کے بڑے جتنے انہوں نے لانچ کیے ہیں اپنے بڑے علماء, ساجد میر صاحب, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, یہ 3 بڑے ہیں نا اہل حدیث کے, دیوبند کے اور بریلویوں کے, یہ اسی انداز میں قرآن کی تلاوت کر کے کو بتاتے ہیں. اس کے بعد جو آیات میں نے پڑھی ہے, میں نے تو رینڈم پڑھی تھی نا کہ کھولیں, میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کھولیں, میں قرآن بھی پڑھوں گا, اس کا ترجمہ بھی کروں گا, اور اس قرات کی طرح ان میں سے کوئی ایک قرات کر کے بتائے. میرے بھائی میں نے قرات میٹرک لائف میں سیکھ لی تھی اللہ کے فضل سے, 8 سے 30 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ نازلہ قرآن نہیں آتا, ان کے بچوں کو تو آتا ہے, یہ تو خود مجہول قرآن پڑھتے ہیں, معروف عربی پڑھ ہی نہیں سکتے. اچھا, ان کو عربی آتی ہے لیکن وہ مجہول عربی ہے, بے تے والی, بی تی یہ نہیں ہوگا, بازر بی تازر تی. ان کے بڑے علماء بھی آپ دیکھیں عربی آتی ہے, ایون غامدی صاحب کو اتنی اچھی عربی آتی ہے, لیکن وہ جب عربی شاعری پڑھتے ہیں یا آیات پڑھتے ہیں وہ بالکل پنجابی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ. اور قرآن کے نزدیک یہ بھی لحن جلی ہے, بڑی غلطی ہے کہ بازر بی کو بازر بے پڑھ دیں. ایون ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی کئی جگہ قرآن پاک کی آیات مجہول پڑھ دیتے ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک تو بالکل ہی زبر زیر کی بھی غلطی کر جاتے ہیں. لیکن آج تک میں نے کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو جاہل نہیں کہا, میں نے کہا اسے قرآن نہیں آتا, یہ کبھی بات نہیں کی, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ قرات نہیں سیکھی تھی, ان کا بیٹا جو فارق نائک ہے بڑی اچھی قرات کر لیتا ہے, یہ ایک فن ہے. تو میرے اوپر وہ الزام لگائے نا جو لگتا ہو, جب میں تمہارے علماء سے اچھی قرات کر سکتا ہوں, اور میں نے کر کے بھی بتا دی. میری تو نماز پڑھانے کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں پوری پروننسیشن کے ساتھ, عربی قرآن کے سٹائل کے اندر. تو یہ بات کرنا تو اس سے بے عزتی کروا رہے ہیں نا. لیکن آپ کی اس بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان سب کی عربی غلط ہے, ان سب سے اچھی عربی آپ کی ہے. نہیں, یہ تو میں کہہ نہیں رہا, انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں نے کہا مجھے پڑھنا آتا ہے, میں نے پڑھ کے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا. تو تم اپنے بڑوں سے یہی آیات ذرا تلاوت کر کے بتا دو مجھے. میں نے تو کر کے دکھا دی نا, تمہارے بڑے بھی انہی آیات کو اسی انداز میں تلاوت کریں, اور نیوٹرل کاری سے کسی سے فیصلہ کروا لیں گے, عوام فیصلہ کر لے گی کسی قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا آتا ہے. ہاں, یہ میں نے جواب دیا ہے. ٹھیک, انہوں نے میرے کئی کلپس کاٹے ہیں جس میں نے کہا کہ امام کعبہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, کہتے ہیں یہ کہتا ہے دیکھو جی امام کعبہ, وہ میں نے ریبٹل کیا تھا. میں نے کبھی یعنی ایکسکلوسیولی اس چیز کو بیان نہیں کیا تھا, میں نے ریبٹل کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلاں سے بھی غلطی ہوئی, فلاں سے بھی غلطی ہوئی. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب ان سے زیادہ قرآن کے کراس ریفرنسز کوئی نہیں دے سکتا تھا. انہوں نے کئی سال تک بیان القرآن آڈیو میں ریکارڈنگ کرایا, اور فائنلی پھر 1998 میں ویڈیو میں ریکارڈ کروایا. دیکھ کے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, کئی جگہ ان سے زبر زیر کی غلطی ہوئی ہے, لیکن میں نے کبھی وہ کلپس کاٹ کے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن سے جاہل ہے. ایسا ہو سکتا ہے, بھول بھی سکتا ہے انسان. قرآن دیکھ کر غلط وہ پڑھ رہا ہے کہ آپ نے اس کی غلطی ہائی لائٹ کی, پھر دوسری بار پڑھا تو پھر وہ غلط پڑھے, تیسری بار پڑھے تو پھر غلط پڑھے. اس کے غلطی کہتے ہیں. زبر زیر کی غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے, دیکھ کے بھی ہو جاتی ہے. وہ پتہ کیوں ہوتی ہے, جو بندہ درس قرآن دے رہا ہوتا ہے نا, وہ پڑھتے ہوئے اس کی توجہ اپنے دماغ میں پیرلل میں 3-4 موضوعوں پہ چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ آسان کرنا ہے, اس کے تفسیر کے اندر میں نے کراس ریفرنس کے طور پر فلاں آیت اور فلاں حدیث پیش کرنی ہے. یہ 5-6 کام جب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار پڑھنے میں زبر زیر کی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن جب بندہ قرات کرنے بیٹھا ہوا ہے, اب میں قرات کروں, کوئی بھی آگے, یہ میں نے ان کو کہا ہے کہ اپنے بڑوں کو لاؤ, چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی, تمہارا بڑوں کے اوپر ناز ہے نا, اپنے بڑوں کو لاؤ. چلو یہاں نہیں آ سکتے, آن لائن قرآن کی کوئی صورت جو ان کو پسند ہے نا اپنے بڑے سے تلاوت کروائیں. اگلا سورج میں طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں بھی اپنی آواز میں اسے قرات کر کے نا ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا, عوام فیصلہ کرے گی کون زیادہ اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے. اور یہ جواب میں, یہ میرا چیلنج نہیں ہے, یہ ان کے چیلنج کا جواب ہے. مجھے تو ان سے انٹرسٹ نہیں بنی. عالم دین کے پاس میں بیٹھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے آج کل جس مسلک کے جن کی بھی امام صاحب یا علماء کرام ہیں ان کی ویڈیو نکالیں عالم صاحب کی, ان کی جو خطبات ہوتے ہیں, ان کی تقریر ہوتی ہے, اس کا زیادہ توپوں کا رخ موضوع گفتگو انجینئر مرزا ہوتے ہیں. جی یہی ہے, ہر طرف یہ ہے. انہوں نے اس کا بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں اس امت کے, جو ہمارا اثاثہ ہیں, یہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں. نہیں, اگر میں گمراہ کر رہا ہوں تو یقیناً میں نے کوئی یہود و نصارہ کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے متھے مار دی ہیں دین کے اعتبار سے. ایک تو ہے نا کہ سائنس کی, سائنس تو کامن ریلیجن ہے, اسکول آف تھاٹ ہے. کیا دین کے معاملے میں یہ قرآن, بخاری, مسلم, نہ تو یہ میں نے پرنٹ کی ہیں نہ میں نے لکھوائی ہیں, ان کے مکتبوں سے پرنٹ ہوئی ہیں. میں تو باقاعدہ امیجز ڈسپلے کرواتا ہوں, عربی اور اردو, حدیث کی نمبرنگ بتاتا ہوں, ایڈ ڈسپلے کرواتا ہوں. اگر وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے
تو پھر کسی کو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم اپنے علماء کی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اپنی عوام کی اصلاح کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, تو بھائی قرآن و حدیث بیان کرو نا. آپ تو قرآن و حدیث بیان ہی نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہو اس کے نام میں مرزا آتا ہے, یہ قادیانی ہے. تو پھر میں اس کے جواب میں چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ ان کی کتابوں سے دکھاتا ہوں, پھر یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو ننگا کرتا ہے. کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کھڑے تو ہوں. جس دن میں نے قرآن, بخاری, مسلم یا اہل سنت کی جو مین سٹریم کی کتابیں ان سے ہٹ کے کوئی بات کی تو آپ مجھے آگے پکڑیں. اور پھر آخری بات, میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوئے ہیں کیا وہ جاہل ہیں؟ کیا وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اسکول سے بھاگے تھے, پڑھ نہیں سکتے تھے اور انہیں مدرسے میں داخل کر کے عالم بنایا گیا؟ یہ سارے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر انٹلیکچوئلز ہیں, کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. ان کو تو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا. دین کے حوالے سے کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ ان کی عقل نہیں کام کرتی ہے. ان کا انٹلیکچوئل لیول ان سے زیادہ ہے, وہ پرکھ سکتے ہیں, اور پرکھنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ آپ تو جھوٹے نکلے. اور دیکھیں ان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے, انہوں نے وہ بلیمز لگائے جو میرے اندر ہے ہی نہیں تھے. مجھے قادیانی کہا, ٹھیک ہے, تو اس سے ان کی انٹینشن شو ہوگی. اگر یہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی, اب معافی مانگ لیں. جتنوں نے مجھے قادیانی کہا ہے مجھ سے معافی مانگے, شرعی طور پہ میں معاف کروں گا. تو کبھی انہوں نے معافی نہیں مانگی. نام مرزا ہے تو قادیانی بھی ہوگا. وہ لال داڑھی والے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی تو نہیں, ہمارے بزرگوں کے عمر کے ہیں, مکے کے اندر, تو انہوں نے خود سے شروع کر دیا. کیونکہ پاکستان میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ نے کسی کو ڈی فیم کرنا ہے نا, اسے قادیانی کہہ دو. تو باقی لوگ تو بےچارے چھپ کے بیٹھ جاتے تھے. میں نے تو انہیں نلکارا, میں نے کہا تم لوگ بات کرو گے؟ اوے تمہارے ابوں نے چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. ایک غریب ہو تو بدتمیز. تم لوگوں کی یہ جرت کہ تم ایک مسلمان کے اوپر الزام لگا رہے ہو جن کے اپنے بزرگ اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے رہے. ختم نبوت کے نام کے اوپر تم لوگوں نے اینٹی قادیانی تحریک کو ختم نبوت کا نام دیا ہے. ختم نبوت پہ تو تم نے کبھی کام ہی نہیں کیا. قاتلانہ حملے بھی ہوئے آپ پہ. جی جی. تو کبھی سوچا کہ سیکیورٹی وغیرہ کے حوالے سے بھی, جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں, جی جی, تو آپ پہ اٹیکس ہوئے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, جس طرح غامدی صاحب یا جن لوگوں کو تھریٹس ہوتی ہیں. تو اس وقت تو سب کا ہاٹ ٹارگٹ آپ بنے ہوئے ہیں, اور آپ کے اوپر جس طرح تبرہ بھی کی جاتی ہے, تو آپ کا بھی مستقبل میں ارادہ ہے باہر شفٹ ہونے؟ میرا خیال ہے اب تو حالات ہمارے لیے فیوریبل ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عوام ان کو چھوڑ کے یہاں آ چکی ہے. انہوں نے جتنا چورن بیچنا تھا بیچ لیا. اب دیکھیں وہ ایک گھسا پٹا الزام تھا قادیانی والا, وہ اتنی بار انہوں نے لگایا کہ لعنتیں کھا رہے ہیں. آج بھی میں نے ریئل ٹائم دیکھیں, ہر دفعہ 500-600 بندہ آتا ہے. کبھی موقع آتا ہے میں کہتا ہوں جی ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگوں کو میرا نیگیٹو تعارف ہوا تھا. 90% لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نیگیٹو تعارف ہوا تھا. تم لوگ پازیٹو تعارف کرواؤ اپنے فرقوں اور بزرگوں کا, پھر بھی لوگ تمہارے ساتھ نہ چلیں. اور میرا تم لوگ نیگیٹو تعارف کرواؤ اور وہ سن کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, میرے ساتھ نہیں, کیونکہ میں تو کوئی فرقہ لانچ ہی نہیں کیا ہوا. تو اس کا مطلب یہ کہ سچائی کی اتنی بڑی طاقت ہے, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تو حالات کافی فیوریبل ہیں. اور دوسرا, میں نے یہاں سے جانا نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کے پاس پھر آخری ایک حربہ ہوگا کہ دیکھا جدھر کا خمیر تھا وہیں پہنچ گیا. غامدی صاحب کو یہ گالی کھانی پڑ رہی ہے نا. غامدی صاحب آپ کو پتا ہے انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میں ملیشیا شفٹ اس لیے ہوا تھا کہ مجھے انہوں نے کہنا تھا یہود و نصارہ کا ایجنٹ, تو میں امریکہ اس لیے نہیں گیا. اب امریکہ وہ گئے, وہاں پہ امریکہ میں ایک بڑے قرآن کے ایک اسکالر تھے, نام لیے بغیر, چونکہ میں ایک نیگیٹو بات کر رہا ہوں, تو ان کا ایک اسکینڈل نکلا, اس کی وجہ سے کافی اسلام کو نقصان ہوا. تو ان کے کچھ چاہنے والے پھر ملیشیا گئے, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اب ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا, آپ کو اب امریکہ آنا ہے. تو غامدی صاحب نے وہی بات کی, لوگ کہیں گے کہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. انہوں نے کہا چھوڑیں جی, لوگوں کو کہنے دیں, لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے, آپ نے اپنا آپ منوا لیا ہے, اب آپ یہاں پہ آ جائیں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صرف غامدی صاحب کی طرح ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروانی, میں فزیکلی لوگوں سے ملتا بھی ہوں, اور ہزاروں نہیں اب تو لاکھوں لوگ مجھے مل کے جا چکے ہیں. اور میں یہاں اپنی اکیڈمی میں بلاتا ہوں تاکہ میں ان کے بزرگوں نے جو ان کا استحصال کیا ان کے سامنے کھولوں کہ تمہارے بزرگ تو وہ تھے, تم سے چندے لیتے تھے. میں لاکھوں لوگوں کو اپنی جیب سے دودھ پتی, سموسا اور یہ پورے کا, ہاں جی, یہ سارا کچھ میں اپنی جیب سے کر کے انہیں بتاتا ہوں کہ اگر بزرگ بنانا ہے نا تو پھر اس کو بناؤ. حالانکہ ہم نہیں کہتے ہمیں بناؤ, لیکن تم جن بزرگوں کے ساتھ اٹیچ تھے وہ تمہارا استحصال کرتے رہے. تو میں نے چونکہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, پھر میرے ساتھ جو تصویر کھنچوا کے جاتے ہیں فیس بک پہ لگاتے ہیں, پھر اور آگے دعوت ایک فیشن ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہیں بیٹھا ہوں. میں نے تو ان کو کہا ہے کہ جب تک تمہارا آخری مولوی اپنی طبعی موت کے ساتھ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور میں اس کی قبر پہ وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا, میں نے پاکستان سے نہیں جانا. اچھا, کیا وجہ ہے کہ ابھی میں لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا اور ابھی میں دیکھتا ہوں کہ 95% یوتھ آپ کو سننے آئی ہوتی ہے,
تو ایسا کیا منجن ہے آپ کے پاس، لوگ جنت مرزا کو چھوڑ کے علی محمد علی مرزا کے پیچھے آ گئے؟ دیکھ لیں اس وقت میمز ہوں پازیٹیو انداز میں لرن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، یا ٹک ٹاک کے اوپر دیکھیں ہر طرف میری ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا اس حوالے سے کہ اس امت کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ساتھ جوڑنا ہے، تو پھر ہر جگہ اس دعوت کی سچائی آپ کو رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے کئی ایک ریزنز ہیں. ایک تو دیکھیں جی، سب سے پہلے میں نے پورے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا. دین کا کام ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، چندہ بک بنا کر نہیں ہوتا، مدرسے کھول کر فرقے لانچ کر کے نہیں. اس طرح کی پہلے چیز کبھی نوجوانوں نے نہیں دیکھی تھی. آج تک جتنے ہیں انہوں نے چندہ بکس بنائی ہیں. ایون جو بڑے بڑے لوگ جن کی میں عزت کرتا ہوں ان کے بھی کروڑوں کے بجٹ ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک، مولانا طارق جمیل، یہ سب لوگوں سے لیتے ہیں. احمد دیدار صاحب بھی، ڈاکٹر سرار صاحب بھی، یہ سب کے سب لوگ. جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی خرچہ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. لیکن میں 1 روپے کا روادار نہیں ہوں کسی سے. نہیں، یہ جو لیتے ہیں یہ غلط ہے. نہیں، میں غلط نہیں کہتا، میں کہتا ہوں لیں، لیکن اس سے اپنی جدادیں نہ بنائیں. جس طرح ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب نے کوئی جداد نہیں بنائی. سبسسٹنس لیول کے اوپر گزارا کریں. جب جدادیں بنائیں گے نا اور سسٹم کے بینیفیشری ہوں گے، پھر ہم کہیں گے چوپڑیاں نالے دو جہانی مٹھے باہو کہ آخرت بھی اللہ سے لینی ہے. تو پھر دنیا میں آپ نے سبسسٹنس لیول پہ گزارا کرنا ہے. جس طرح خلفائے راشدین کا بھی جو ماہانہ خرچ تھا وہ بیت المال سے آتا تھا، لیکن وہ جدادیں نہیں بنا کے گئے. ہمیں ان سے اختلاف یہ کہ جدادیں بناتے ہیں اپنی. ان کے بچے جو نااہل ہوتے ہیں ان گاڑیوں میں گھومتے ہیں کہ جو وہ اپنے پیسوں سے پوری زندگی کما کے اس گاڑی کا ٹائر بھی نہیں خرید سکتے. تو دین کے نام کے اوپر عیاشی. اور اسی مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کی دوائی کے لیے پیسے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ گندے کپڑوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ اختلاف ہے. ہم دین کو سورس آف انکم بنانے کے خلاف نہیں ہے. میری اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے سبسسٹنس لیول کے اوپر. سورس آف انکم کی آپ نے بات کی ہے یوٹیوب پہ، تو اچھا وہ میں بات پوری کر لوں. وہ جو آپ نے نوجوان، تو ایک تو یہ چیز تھی. دوسری چیز تھی میری دنیاوی تعلیم. میکینیکل انجینئرنگ میں نے آنرز کے ساتھ کی ہے. تیسرا میرا ایک سٹیٹس اس حوالے سے کہ میں نے 19 گریڈ میں سرو کیا ہوا ہے اٹامک انرجی کے ایک ادارے میں، نیسکوم کے اندر، اور اس کا بھی وہ سب ادارہ تھا NDC اس کے اندر. اور پھر میں نے ریٹائرمنٹ لی 15 سال کے بعد. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہو کے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے پہلی دفعہ یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. ٹرینڈ کیا سیٹ کیا؟ ابھی تک ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں کر رہے ہیں، اور تو کوئی آیا ہی نہیں میدان میں، کہ ہم نے جو بھی آیت اور حدیث بیان کی وہ ڈسپلے کروائی کہ آپ کاؤنٹر ویریفائی کر لیں. تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ باقی سب کہانیاں کروا رہے ہیں اور یہ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ کچھ لکھا ہے. اور پھر جو نوجوانوں کے آج کے مسائل تھے، جو غیر مسلموں کے اسلام کے اوپر اعتراضات تھے، ایتھیسٹ ہوں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، پھر جو کرنٹ افیئر آتے ہیں ان کے اوپر میری ویڈیوز آتی ہیں. ابھی یہ دھروو راٹھی نے اسلام کرسچینٹی کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی. یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج نہیں تھا؟ جس کی دنیا میں سب سے زیادہ ویورشپ ہے یوٹیوب کے اوپر، وہ بندہ آپ کے ریلیجن پہ بات کر رہا ہے. کدھر مر گئے ہیں یہ لوگ؟ جو آیا بھی ہیں ستی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو گئے. میں نے اس کا ریبٹل کیا ہے، ایک ایک بات کا جواب دیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ایک ایک چیز دکھائی ہے. تو یہ جو ہمیں کہتے تھے نا کہ آپ جی کافروں کے حملوں کا جواب دیں، آپ ہمیں چھوڑیں، تو ان کا بھی جواب ہم دے رہے ہیں. آپ کو ہم اس لیے پکڑے کہ آپ ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتے ہیں. چونکہ آپ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی جب ہم ایڈریس کر رہے ہیں تو آپ کی نظر میں کافروں کو ہی ایڈریس کر رہے ہیں. اچھا علی بھائی، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گو کہ بات آپ کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن آپ کا لہجہ ذرا متکبرانہ سا ہوتا ہے. آپ کے لہجے کے اندر ایک تلخی ہوتی ہے جس سے اس مسلک کے جو فالوورز ہیں وہ ذرا ہرٹ ہوتے ہیں. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ وہی باتیں لے جائیں اور پازیٹیو انداز میں ان کے سامنے رکھیں. آپ کی چمڑی نہ انہوں نے اتار دی تو آپ مجھے پکڑیے گا. مثلاً میں آپ لاہور سے آئے تو میں آپ کو حدیث لکھ کے دیتا ہوں صحیح مسلم کی، کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو اور اس پہ مت بیٹھو. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے، ڈائریکٹ بیٹھنا بھی. یہ حدیث مسلم شریف کی، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 2245 نمبر، بڑے سے پلے کارڈ کے اوپر. اور داتا دربار جا کے بیٹھ کے آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک طرف آپ شہد رکھیں گال میں، ایک طرف آپ شکر رکھ لیں اور کہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے قریب آؤ، میں تمہارے نبی کی حدیث تمہیں سناتا ہوں. اور یہاں پہ جو علی اجویری صاحب دفن ہیں یہ سید تھے اور سید تو حدیثیں سن کے خوش ہوں گے. اور اب ہم پریکٹیکلی کدال لے کر بیلچے لے کر ان کا مزار توڑ کے ان کی روح کے سالے ثواب کے لیے انہیں خوش کرنے کے لیے ان کا مزار گراتے ہیں. اور ساتھ آپ کہیں تو ان کو خوش کر کے دیکھیں. کیوں آپ مجھے مار اڑوانا چاہتے ہیں؟ تو بس وہی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لہجہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو ہمارا لہجہ ہے نا، میرا یہ دعویٰ ہے اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ اس وقت کوئی نہیں ہے جو ان اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہو اس طریقے سے. آپ سے زیادہ سافٹ بندہ سافٹ کوئی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہارڈ ہے، میں سافٹ ہوں. اس لیے کہ خادم رضوی صاحب نے کہا
ਛੱਡ ਦਿਓ ਵਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਖਲਾਸ ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਗਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲਿਏ, ਉਹ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਸੂਰ ਹਨ। ਚਲੋ ਚਲਿਏ। क्या मैंने कहा कि वाबी सूरा ने सूर ने एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल करार देते हैं, काफिर करार देते हैं। मैं कहता हूं ये मुसलमान है, मेरा इल्मी इख्तलाफ है, नमाजें इनके पीछे पढ़ूंगा, चंदे इनको दूंगा, तो मैं सॉफ्ट हुआ ना। ये तो एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकालते हैं। मैं कहता हूं मुसलमान तो मेरे से ज्यादा सॉफ्ट बंदा कोई नहीं इस टॉपिक के ऊपर। तारिक जमीर साहब को आप इसलिए कोट नहीं करेंगे कि उनके टॉपिक्स नहीं है, गामदी साहब के ये टॉपिक्स नहीं है। इन टॉपिक्स के अंदर सबसे सॉफ्ट मैं हूं। और अगर आपने इनकी हार्ड लाइन देखनी हो तो मुनाजरों में देखें एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं। मुझे कभी आप ऐसे करता हुआ नहीं देखेंगे। रहा अंदाज, डॉक्टर इसरार साहब का अंदाज मुझसे भी ज्यादा सख्त था, लेकिन उनसे इनके फिरकों का नुकसान कोई नहीं हुआ, इसलिए इन्हें कोई फिक्र नहीं है। अभी भी आप उलमा को देखें किस तरह चीख चीख के बोलते हैं। डॉक्टर तैयब कादरी साहब की आपने यंग एज की तकरीरें सुनी है, अभी भी इवन कितना गला फाड़ते हैं। तो क्या ये अंदाज है? तो वो चूंकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो वो कहेंगे ठीक है। मैं सॉफ्ट भी कोई बात कर दूं तो इन्हें बुरी लगेगी। और अगर आप समझते हैं इसी अंदाज में इस दुनिया में चेंज लेके आए हैं। मैंने ये जो अंदाज अडॉप्ट किया ये सुन्नत अंदाज है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम जब मिंबर पर चढ़ते 2005 नंबर हदीस है, ये इमाम बाकिर ने रवायत की है और इमाम जाफर ने अपने वालिद इमाम बाकिर से सुनी है और इमाम बाकिर ने जाबिर बिन अब्दुल्ला से। वो कहते हैं जब नबी इस्लाम मिंबर पर आते आपकी आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, आवाज बुलंद हो जाती जैसा कोई जर्नैल अपनी फौज तैयार कर रहा हो। ये नबी इस्लाम का तकरीर का स्टाइल था, ये मिंबर की रिक्वायरमेंट है। दुनिया में आप जितने लीडर्स देखेंगे, भुट्टो की कभी तकरीर आपने देखी है वो गांधी स्टाइल में होती है या तारिक जमीर स्टाइल में या मेरे वाले स्टाइल में? उससे पहले हिटलर को आप देख लें, उसका जो नेगेटिव एक्टिविटी को छोड़े, जो उसने एक सार बांधा, पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा कर लिया, और उस वक्त अगर अल्लाह भला करे रशिया का वो ना आता तो वो ले दे गया था। तो सियासी शख्सियत नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि नहीं जिसको लोग फॉलो करते हैं, दाई का लहजा बड़ा हलीम, तो मैंने बता दिया नबी इस्लाम का ये लहजा था ना तकरीर का। अच्छा, अब ये जो कुरान में है ना कि अगर आप सख्त मिजाज होते तो आपके साथी आपके इर्द गिर्द से हट जाते, आपको छोड़ देते, तो जाहिर है कि जब हम आपस में गुफ्तगू करते हैं तो मेरे भाई मुझसे ज्यादा सॉफ्ट ही कोई नहीं है। आप लोगों को तो कोई दो बातें कर दे आप दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखते। मैं तो उन लोगों के पीछे नमाजें पढ़ता हूं जो पूरी पूरी तकरीर मेरे सामने बैठ के मेरे खिलाफ करते हैं, मुझे काफिर डिक्लेयर करते हैं। मैं तसल्ली से कुछ किए बगैर उधर से उठ के आ जाता हूं और कभी वीडियोस में उनका नाम तक भी नहीं लिया। तो मैं बड़ा नरम मिजाज हूं इस हवाले से, हालांकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूं दावत के हवाले से, लेकिन नॉर्मल गुफ्तगू में जब आप मिलेंगे तो मैं इस स्टाइल में तो नहीं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब मुझे बताएं, शायद अफरीदी जिस अंदाज में अंपायर के सामने अपील करते हैं, क्या उस अंदाज में अपनी बीवी से चाय मांगते हैं? कभी उनकी बीवी ने इतराज किया कि मैदान में क्रिकेट में जाके तुम्हें क्या हो जाता है? उसे पता ही उसकी रिक्वायरमेंट है, इस स्टेज की एक रिक्वायरमेंट है, वो मैं पूरी करता हूं। हाँ, आप पर्सनल मजलिस में मेरे साथ बैठे हैं, मैं सॉफ्ट हूं इंशाअल्लाह ताला। अली भाई, आपका माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है, आने वाले को खिलाते पिलाते भी हैं, चाहे समोसे से उनकी तवाज़े करते हैं, फिर सारी तवानाइयाँ वक्त आपका यहाँ पे सर्व हो रहा है। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, कहाँ से आप? ये तो नैब वालों को पूछना चाहिए, आपका तो कोई लेना देना नहीं। नहीं, फिर भी आपके चाहने वाले सुनने वाले, मेरे चाहने वाले यही सुने कि भाई जो आपसे हमारे मुखालफीन ही पूछेंगे ना, मेरे चाहने वालों को तो पता है। जो मुखालफीन पूछें तो उन्हें बताएं कि अली भाई के पास एक मुसल्ला है, वो उठाते हैं नीचे सोना ही सोना। ये देख लें, मेरी बोतल भी सोने की है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, बस देखने में कलर हुआ। एडिट हो गया, उन्होंने सच्ची मुझी सोने की बना। जी हाँ। नहीं, फिर भी क्योंकि सवाल पूछने की वजह यह है कि जितने भी मसालिक के जितने भी उलमाए कराम इस वक्त अच्छा यूट्यूब पे मौजूद हैं, सबकी अच्छी इनकम है और आपकी माशाल्लाह जितनी व्यूवरशिप है, तो आप यूट्यूब से अर्निंग भी नहीं करते, वरना एक वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आपका हो सकता है मंथली। बिला मुबालगा अगर मैं कहूँ कि कम से कम 5 मिलियन तो आप इजीली अर्न कर सकते हैं। नहीं, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है 8 to 9 मिलियन। एग्जैक्टली, तो वो भी नहीं करते हैं। तो फिर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? दूसरा, क्या आप इस YouTube की कमाई को हराम समझते हैं? क्योंकि बाकी उलमाए कराम तो इससे अर्निंग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते? देखें, मैंने इसको बारहा क्लैरिफाई किया है कि हमने YouTube से जो मोनेटाइजेशन है वीडियो एड्स के ऊपर नहीं की हुई है, जेपीजीज इमेजेस के ऊपर की हुई है। और मेरी इसके ऊपर सालों पहले वीडियो रिकॉर्ड है, YouTube की इनकम लिखें, उसमें मैंने कहा था इमेजेस वाली दुरुस्त है, वीडियो एड्स में बेपर्दा औरतें
اور بعض اوقات فوش لباس پہنی ہوئی عورتیں آ جاتی ہیں. وہاں آپ اشتہارات کو کیٹاگرائز تو کر سکتے ہیں پروڈکٹ کے اعتبار سے, لیکن وہ تو شیونگ بلیڈ میں بھی عورت کو لے آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جو امیجز ہیں ان میں یہ معاملہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بینر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ تصویریں نہیں آتی. عموماً اس کے اوپر بس صرف اس چیز کا نام اور لنک لکھا ہوتا ہے. ہاں کیٹیگرائزیشن ضرور کریں, یہ نہ ہو کہ کوئی شراب کا اشتہار نیچے چل رہا ہو, وہ آپ کر لیں. باقی ویڈیو ایڈز کا ایشو ہے, اس کے ساتھ ہماری ریزرویشن. آپ ہی احتیاط برتتے ہیں, جو باقی علماء کرام ہیں وہ تو اس سے پیسے کما رہے ہیں, تو اس کا مطلب نہیں, باقیوں میں بھی کچھ لوگ ہیں, مثلاً الیاس قادری صاحب ہیں, انہوں نے نہیں کی. ڈاکٹر سار صاحب کا جو چینل ہے انہوں نے نہیں کی بھی. ہاں ان کے علاوہ سب نے کی, ایون طارق جمیل صاحب نے بھی کر لی ہے. میرے کہنے پہ انہوں نے بند کی تھی, بعد میں دوبارہ آن کر لی, پتہ نہیں انہوں نے کی یا ان کے ساتھ والوں نے کی. اور اب تو اللہ کا شکر ہے میرا مسئلہ آسان ہو گیا. مفتی تقی عثمانی صاحب کا ریٹن میں فتویٰ آ گیا, ٹھیک ہے, کہ یوٹیوب کی انکم یہ جو ایڈز کے ذریعے ہے, ویڈیو ایڈز کے ذریعے درست نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے پوری وہ تفصیل لکھی جو میں یہ بیان کر رہا ہوں. ہاں رہی امیجز والا معاملہ, اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں. مطلقاً ہم یہ نہیں کہتے کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے, ہمیں ویڈیو ایڈز کے ساتھ ہے. طارق جمیل صاحب نے مجھے خود بتایا, جب میں نے انہیں ہائی لائٹ کیا نا, وہ کہتے ہیں یار وہ مجھے امریکہ سے بھی کالز آئی تھی کہ اتنے گندے اشتہارات چلتے ہیں. یورپ امریکہ میں تو آپ سوچ نہیں سکتے جس قسم کے ایڈز چلتے ہیں. بالکل. تو کیٹیگرائزیشن آپ کیا کریں گے؟ صابن حلال ہے نا, اس کو تو آپ کیٹیگری میں چیک کریں گے نا. تو صابن کا اشتہار پھر آپ کی لکس کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کا چلائے, آپ سے پوچھ کے تو نہیں انہوں نے کرنا. لیکن یہ امیجز میں ہوگا نا تو لکس کی ٹکیا بنی ہوئی ہوگی اور ساتھ لکھا ہوگا. وہ اتنا چھوٹا بینر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کی اجازت دی تھی, اور وہ اس لیے کہ جب تک آپ مونیٹائزیشن نہیں کرتے آپ کا چینل سکیور نہیں ہوتا کاپی رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کی گروتھ بھی نہیں ہوتی. تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ صرف امیجز تک بات کی تھی. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ وہ دھواں پہنچنا, وہ والا معاملہ ہے. ہاں آپ نے امرود کاٹا, اس میں کیڑے نکلے, وہ تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن جو بیکٹیریاز ہم انہیل کر رہے ہیں وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں. تو اتنا میں نے امیجز کے پوائنٹ آف ویو سے ہی بات کی تھی کہ وہ آپ کریں. اگر مستقبل میں یوٹیوب یہ آفر کر دے کہ ویڈیو ایڈز آپ کیٹیگرائز بھی کریں, اور ایڈ پہلے آپ چلا کے خود اس سے چیک ان چیک کریں ہر ایڈ کو, اور یہ پاسبل نہیں ہے, بہت بڑا کام ہو جائے گا کیونکہ اتنے ملک ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو میں آج ہی آپ مجھ سے فتویٰ لے لیں کہ میں پھر بالکل صحیح کہوں گا اسے. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, آپ جتنے آپ کو تھریٹس ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے سیکیورٹی اتنی زیادہ تھی, تو کتنی آپ کی موومنٹ کس طریقے سے ہو, مطلب یہ تو میں نہیں پوچھوں گا, ظاہری بات ہے پوچھنا بھی نہیں چاہیے اس طریقے سے, لیکن تمام چیزوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں آپ کی؟ اکثر لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ نے کہا تھا کہ بہت آپ کی لائف ولنریبل بن گئی اس لحاظ سے کہ آپ فریلی موو نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. اب تو میں اس زندگی کا عادی ہو چکا ہوں جی. شروع میں میرے لیے تکلیف دہ چیز ضرور تھی, اب میں عادی ہو چکا ہوں. ظاہر ہے جب ایک مشن کے لیے آپ چلتے ہیں, اگر ہٹلر اپنی غلط کاز کے لیے پوری زندگی ایک بنکر میں گزار سکتا ہے, تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے معاملات کو مینج نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کا شکر ہے اب تو میں اس کے ساتھ عادی ہو چکا ہوں. اور میں اس ماڈرن دور میں سوشل میڈیا کو اتنی بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہم اگر کسی غار میں بھی ٹھہرا دیں اور آپ کو تیز انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیں اور ایئر کنڈیشن اویلیبل ہو, کھانے پینے کی چیز آپ کو مل جائے, تو آپ بڑی اچھی زندگی وہاں پہ بھی گزار سکتے ہیں. اور آپ کو ہم بہت اچھی جگہ پہ شہر کے اندر رکھیں, آپ سے انٹرنیٹ چھین لیں تو آپ کی روح ہی نکال لی. ٹھیک ہے, تو یہ انٹرنیٹ نے, سوشل میڈیا نے, یوٹیوب نے زندگی آسان کر دی ہے. میری یہ نہیں مصروفیات, میں ادھر اپنے آپ کو انٹرٹین کر لیتا ہوں. واک والا معاملہ ہے تو میں اپنے گھر کے اندر کر لیتا ہوں. تو اس طرح اپنی چیزوں کو مینج کر لیتا ہوں, یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں. اور اب کوئی ایز سچ اتنا پرابلم نہیں رہا, شروع میں تھا, اب ایکسیپٹنس آ گئی ہے, کیونکہ عام آدمی جو ہے نا اسے یہ پتا چل گیا کہ انجینئر ٹھیک کہہ رہا ہے. چاہے وہ انجینئر کی بات کو مانے نہ مانے, لیکن اس کے دل نے گواہی دے دی ہے کہ یہ غلط نہیں ہے. ہاں میں معاشرے کے ڈر کی وجہ سے اس دعوت کو ایکسیپٹ نہ کروں, تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اتنے مشکل حالات اب نہیں رہے, پہلے بہت زیادہ تھے. ہاں انڈیویجول لیول کے اوپر آپ کہیں کہ مولویوں کا یا دہشت گرد تنظیموں کا, وہ تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک اپنا ایک مزاج ہے, ان کے اوپر تو ظاہر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے نظر رکھی ہوئی ہے, اور وہ سیکیورٹی میرے ساتھ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اللہ کا شکر. اور ابھی بھی آپ بائک پر ہی زیادہ سفر کرتے ہیں؟ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی سفر کرنے کی, اللہ کا شکر. اچھا, زیادہ ٹائم یہیں پہ اسپینڈ؟ جی میں تو بس اپنی جو موومنٹ ہے میری لمیٹڈ ہے. اچھا علی بھائی, اکثر ہم اپنے علماء کرام سے بھی سنتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ جیسی عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں حکمرانوں کو بھی جسٹیفائی کیا جاتا ہے,
تو آپ اس چیز کو کس اینگل سے, کس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 50% تو یہ بات درست ہے کہ جس طرح کی عوام ہوگی اسی عوام میں سے ایک بندے نے آرمی چیف بننا ہے, ایک نے چیف جسٹس بننا ہے, ایک نے پرائم منسٹر بننا ہے, باہر سے تو آ کے نہیں بننا. تو ظاہر اسی میں سے بننا ہے تو اسی قسم کا ہی ہوگا, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزانہ معاملہ ہو جائے. لیکن 50% یہ بات غلط ہے. یہ عموماً حکمرانوں نے یہ علماء کے ذریعے پبلک میں چیز پروپیگیٹ کی تاکہ ان کی حرام خوریوں کے اوپر پردہ پڑ جائے. یہی میں پوچھ, یعنی اگر کوئی ہمارے جیسے کوئی مسئلے پیدا ہوں اور کہیں یہ کیا ہو رہا ہے, تو ان کے حکومتی ملے ان کو یہ بتائیں کہ نہیں نہیں آپ بڑے گنہگار ہو اس لیے اوپر اس طرح کے لوگ آ گئے. بھائی ہم گنہگار ہیں نا, اوپر جو آیا ہوا ہے اس نے نہیں مرنا. ہم نے تو دیکھا ہے نیچے اتنے نیکوکار لوگ تھے, یزید اوپر آگے بیٹھ گیا, تو کیا صحابہ کرام گنہگار ہو گئے تھے کہ اوپر یزید آ گیا تھا؟ تو یہ حکمرانوں کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے حکومتی ملے, حکومتی امام, حکومتی محدث, حکومتی مفسر اپنے اپنے زمانے میں جو بڑے بڑے ہوتے تھے, میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اچھے لوگ تھے, لیکن انہی میں اس طرح کے لوگ بھی تھے, وہ یوز ہوتے تھے تاکہ بس پردہ ڈلا رہے ان کے اوپر اور میٹھی نیند آپ کو سلا دیں. علی بھائی, اس وقت پاکستان جس نہج پر ہے, ہمارے معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں, سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں, آپ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اکثر ہمارے جو صحافی ہیں یا جو دانشور طبقہ ہے ہمارا, کوئی حکمرانوں کو قرار دیتا ہے ان تمام تر حالات کا ذمہ دار, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو, کوئی سیاست دانوں کو, یا کوئی علماء کرام کو کہتا ہے کہ ممبر و محراب اس طریقے سے ہماری تربیت یا جو اخلاقی زوال کی وجہ ہے. آپ کے نزدیک ان جو ملکی حالات کا بنیادی ذمہ دار کون ہے؟ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ سارے ہی ہیں جی. ہاں, جن کے پاس طاقت زیادہ ہے تو وہ مجرم بھی بڑے ہوں گے. اگر آپ عزت اویل کر رہے ہیں نا اس وجہ سے کہ ہم بڑے ہیں قوم کے, تو رسپانسبلٹی بھی پھر خرابی کی آپ ہی اٹھائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کرکٹ ٹیم جب میچ جیتے تو کیپٹن کے کہ یہ میری وجہ سے ہوا, اور جب ہارے تو وہ ڈال دیں نیچلوں کے اوپر. نہیں, پھر اس کو ہی آن کرنا ہے. اس اعتبار سے چونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے, اور پہلے دن سے ہی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیموکریسی کو یہاں ایکسیپٹ نہیں کیا. ایون انہوں نے محمد علی جناح کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا. یہ اب ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے. پہلے نمبر پہ یہ لوگ مجرم ہیں. اب یہ آ کے ضرور کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں اور آندام یہ کریں گے وہ کریں گے. اور ایکس جو آرمی چیف تھے انہوں نے تو باقاعدہ تقریر کی کہ ہم اتنی قربانیاں دیتے ہیں پھر بھی ہم سب سے زیادہ بدنام ہیں, اس کی وجہ ہے کہ ہم نے پالیٹکس میں اپنی دخل رکھی ہوئی ہے, اب ہم نہیں کریں گے. تو یہ خود مانے ہوئے ہیں. اچھا, تو یہ سب سے بڑی ریزن یہ ہے. دوسرے نمبر پہ جوڈیشری ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا اسے لیجیٹمائز اسی جوڈیشری نے کیا. اگر سپریم کورٹ مارشاء اللہ کو ایکسیپٹ نہ کرے تو مارشاء اللہ سسٹین نہیں کر سکتا. یہ ہر ڈکٹیٹر کو ویلکم کہتے رہے, اور آگے پیچھے بھی ان کے جو فیصلے ہیں وہ وقتاً فوقتاً بولتے رہتے ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر پولیٹیشنز ہیں. پولیٹیشنز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے بینیفیشری ہیں, اور وہ ان کے بینیفیشری ہیں, ایک دوسرے کے مفادات. آپ دیکھیں ان کے رشتے آپس میں ہوئے ہیں. یہ تو اچانک بات کھلتی ہے. ایون پارٹیاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. ایک بھائی پھنسایا ہوا پی ٹی آئی میں, دوسرا نون لیگ کے اندر, کہ تاکہ جب یہاں برا وقت ہے تو ادھر چھلانگ مار جائیں, تو ادھر برا وقت ہے جو ادھر چھلانگ مار دیں. یہ سب ایک ہے. ابھی دیکھیں یہ جو ہمارے ایکس تھے ایف بی آر کے چیئرمین شبرزادی جی, انہوں نے کیا کچھ کھول کے بتایا, اور وہ ڈائی ہارٹ فین ہیں خان صاحب کے. بالکل. اور انہوں نے اس وقت کی ایک ایک بات بتائی ہے, اس میں انہوں نے خان صاحب کی تعریف بھی کی ہے کہ خان صاحب کو دھوکہ بھی دیا گیا, اور کہیں خان صاحب خود کمپرومائز بھی ہو جاتے تھے پولیٹیشنز کی وجہ سے. اور انہوں نے جب بتایا کہ وہ جو نائب آپ کے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے ساتھ سارے لوگ اکٹھے ہو کے آگے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہ سگریٹ کے ساتھ جو متعلقین ہیں کے پی میں لوگ سارے کے سارے, وہ ایم پی ایس ایم این اے اکٹھے ہو کے آگے. تو یہ سارے کے سارے لوگ اس سسٹم کے بینیفیشری. یعنی کہ پہلے نمبر پہ ملکی حالات کی خرابی کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ, دوسرے پہ جوڈیشری, اور تیسرے پہ پولیٹیشن. ہاں جی. اس کے بعد یہ آپ کی بیوروکریسی ہے. یہ بھی ظاہر ہے, یہ بھی تو بدماش بنے ہوئے ہیں نا جی. آپ ان لوگوں کے بنگلے دیکھیں, انگریزوں نے ان کو کیا دیا, خود تو وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, ان کو کس طرح کی زندگی یہاں دے کے گئے. اور اس کے بعد پھر آپ کے وڈیرے, اور وہ پولیٹیشنز کی کیٹیگری میں اگر آپ نے فال کروانا ہے, وہ الیکشن نہ بھی لڑے وہ کنگ میکر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد علماء کا طبقہ بھی یقیناً ذمہ دار ہے, کیونکہ انہوں نے جو ویکلی گیدرنگ تھی جمعے کی, وہ نکاح طلاق کے مسائل بتانے کے لیے, استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں, یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے.
عید کی ہماری اینول پولیٹیکل گیدرنگ ہے اور حج کی انٹرنیشنل پولیٹیکل گیدرنگ ہے. انہوں نے اس کو دوسری طرف کر دیا. ہمارے تو مساجد میں لکھا ہوتا ہے یہاں پر سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. جی 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 جی. تو سیاسی گفتگو کرتے ہیں نا آپ. جب گورنمنٹ ان کے مدرسوں کا پوچھتی ہے حساب کتاب بتاؤ ذرا چندوں کا, تو پھر یہ سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں آ کے. جب آپ ان کے مفادات کے اوپر ضرب لگاتے ہیں تو ساری سیاسی گفتگو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب یا سراج الحق صاحب یا باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز کے بعد کم از کم مذہبی طبقے کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ دین سے الگ ہے کوئی. اور یہ خود تو ڈاکٹر اقبال کو بڑا کوٹ کرتے ہیں, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو سیاست پہ یہ بات کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی مجرم ہے تو پھر عوام الناس بھی ہے جی. کم از کم وہ پڑھا لکھا طبقہ, انہیں کم از کم آواز تو بلند کرنی چاہیے تھی نا. اب آپ دیکھ لیں جتنے لوگ قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے لوگ ہیں, جہاں جہاں ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے, جب ان پولیٹیشینز کے اوپر برا وقت آتا ہے نا, اس وقت انہیں ڈیموکریسی, رول آف لا, جوڈیشری یاد آتی ہے. اور جب دوسروں پہ برا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ. تو ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ طے کر لیں کہ ہم نے آئین کی پاسداری کرنی ہے, فوج نے اپنا کام کرنا ہے, جوڈیشری نے اپنا کام کرنا ہے, پولیٹیشینز نے اپنا کام کرنا ہے, پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کیا کر رہی ہوتی ہے, جیسے ہی حکومت جا رہی ہوتی ہے وہ اپنے بینیفٹس بڑھا کے تو ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیں اگر چیف جسٹس بیٹھ کے مہنگائی کا رونا رو رہا ہے اور 3 دن بعد ہمیں پتا چلے اس کی 4 لاکھ تنخواہ بڑھ گئی ہے, ایسا ہوتا تو پھر ظاہر ہے ہم تو پھر قنوت نازلہ ہی لوگوں کے اوپر پڑھ رہے ہوں گے نا کہ یار ہمیں دھوکہ دے رہے ہو تم لوگ. مطلب تمہارے دل میں کہاں, تمہارے سینے کے اندر اتنا غم آ گیا ہے عوام کا. اچھا, ہم سیاستدانوں سے جب اس پر بات کرتے ہیں اپنے ٹاک شوز میں تو وہ بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ پاؤں بندے ہوتے ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا چاہے کام کوئی منسٹر بھی ہو, تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ ہی بندے ہوئے ہیں. پھر ریسنٹلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, کسی حد تک ان کی بات درست ہے, لیکن 100% نہیں بندے ہوئے. دیکھیں میں سب سے زیادہ کرٹیسزم کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر, لیکن یہ ان کی خوبی ماننے والی ہے. اگر انہیں بجٹ مل رہا ہے نا تو کینٹ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بھی فوجی بیٹھا ہے نا, اس کے پاس بھی کھانا جا رہا ہے صاف ستھرا, میڈیکل کی فیسلٹی دی ہے. یار ان کو بجٹ ملا ہے, انہوں نے لگایا ہے نا, کھایا انہوں نے بھی ہے, وہ خود مانتے ہیں کہ ہمارے لوگ کھاتے بھی ہیں. تم لوگ صرف کھاتے ہی رہے ہو. کیا اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہوا تھا میٹرو بنانے سے؟ شہباز شریف نے بنا کے بتائی ہے نا. ٹھیک ہے, بی آر ٹی نہیں بنی آپ کی, آپ تو بند ہی ہو گئی. ٹھیک ہے, ہاں تو آپ دیکھ لیں نا. تو اب کم از کم شہباز شریف سے ان کو معافی مانگنی چاہیے نا, جو اتنی لمبی لمبی زبانیں کھول کے کہتے تھے اتنے میں تو 10 بن جاتی ہیں, تم نے 10 کے برابر پیسے لے کے بھی ایک نہیں چلا سکے, تو کریڈٹ دو نا اس کو. تو میٹرو کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں بننے دے رہی تھی؟ یہ آپ پنڈی اسلام آباد کی میٹرو, میرا تو وہ دوسرا سٹی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. 8 یونیورسٹیز آ رہی ہیں اس میٹرو کے اوپر, بچیاں عزت کے ساتھ سفر کر رہی ہیں. وہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں بند کروا دی ہیں, پیسے بچ رہے ہیں لوگوں کے. اور جو بےچارے استحصال کرتے تھے 4-4 5-5 ہائی ایسز بدل کے, وہ بیچاری بچیاں فرنٹ سیٹ کے اوپر, وہ ڈرائیور جو کچھ ان کے ساتھ کرتے تھے اب عزت کے ساتھ ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کے وہ جاتے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے جی. میں کہتا ہوں جی اس کے فضائل کے اوپر پوری ایک بک لکھی جا سکتی ہے. شہباز شریف کے میٹرو کے نہیں, میٹرو کے فضائل پہ. اور ظاہر ہے کہ اس کا کریڈٹ شہباز شریف کو ہی جاتا ہے. تو اس نے کر کے بتایا نا یار. آپ موٹر وے نواز شریف نے بنا کے بتائی نا, 35 ارب روپے کی بنی تھی اس وقت, آج 3500 ارب کی بھی نہیں بنتی وہ. ٹھیک ہے, اس وقت بھی لوگ باتیں کرتے تھے موٹر وے کی کیا ضرورت ہے, آج کہتے ہیں نہیں ہماری لائف لائن ہے. تو دیکھیں پولیٹیشنز نے جہاں کنٹریبیوشن کی ہے وہاں پہ کی ہے. انہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے صحت کارڈ لانچ کیا ہے نا, بالکل, تو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں روکا تو نہیں نا. تو یار یہ کام ہو سکتے تھے نا, کرے نا. یہ سارے کا سارا کھلا دیتے ہیں ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, تو یہ کام نہ کریں گے. تھوڑا تھوڑا کام بھی کرتے ہیں نا تو بہت کچھ ہو جاتا. تو میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. یہ کچھ تو بہانہ کرتے ہیں اور کچھ جینون ایشوز بھی ہیں. نا اہلی ہے, یہ ماننے والی بات ہے, نا اہلی ہے. آپ انگوٹھا چھاپ لوگوں کو, یار آپ لوگوں نے وزیر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی نے اس بندے کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا بنایا ہوا تھا وزیر, جو ایک وکیل ہے, اور وکیل بھی کس قسم کا, آپ کے ایریا کی. ہاں جی, اور وکیل بھی کس قسم کا. ٹھیک ہے, آج تو آپ لوگ بھی اس کے خلاف بول لیں گے نا, کیونکہ وہ چھوڑ چکا ہے نا. ابھی وہ پی ٹی آئی میں ہوتا تو آپ نے کہنا تھا وہ نون لیگ والوں نے تو یہ کر دیا نا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا لیول ہے کہ ہم کن لوگوں کو کن پوسٹوں کے اوپر لگاتے ہیں. یہ ہم گالی دے رہے ہوتے ہیں عوام کو
ٹھیک ہے. مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر وہ ہے جسے سائنس کا پتہ نہیں ہے. اس کے سامنے ایک بندہ ایک پی ایچ ڈی اگر آگے فزکس بیٹھتا ہے تو وہ کیا. اب میرے ساتھ کوئی آگے بیٹھتا ہے, کوئی سائنس کا جاننے والا ہو, دنیا کا جاننے والا, دین کا جاننے والا, تو وہ گھبرا کے بیٹھتا ہے کہ جس فیلڈ میں بات کروں گا اس کو مجھ سے زیادہ ہی پتا ہوگا, تو ڈیفینسو اینڈ پہ رہتا ہے. اور جب میں اسے سمجھاتا ہوں بات سمجھ آتی ہے. ان لوگوں کو لوگ کیا عزت دیں گے؟ لیکن علی بھائی دوسری طرف ہماری جو مذہبی قیادت ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ہے, باپ کے بعد بیٹا ہے, فضل الرحمان صاحب ہیں تو ان کا بیٹا ہے, تو یہاں پر بھی تو ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. آج چل رہی ہے نا, غلط ہے نا. ان کو ٹیلنٹ کے اوپر لوگ اوپر لے کے آنے چاہیے. یعنی میں نون لیگ میں کسی صورت یہ صحیح نہیں سمجھتا تھا کہ شاید خاقان عباسی جیسے ٹیلنٹڈ بندے کے ہوتے ہوئے یا احسن اقبال صاحب کے ہوتے ہوئے جونیئر لوگوں کو صرف اپنے خاندانی بنیاد کے اوپر لایا جاتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. غلط کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں غلط. دوسرا ہمارا نظام تعلیم پہ اگر میں کچھ بات کروں گا, کلوزنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں. جی جی. ایک طرف ہمارا مذہبی طبقہ ہے, درس نظامی کرتے ہیں, مدارس کے بچے ہیں, ہزاروں احادیث ازبر ہیں, لیکن پش اینڈ پل کے فرق کا نہیں پتا. دوسری طرف ایک وہ ہمارا طبقہ ہے جو ایلیٹ سکولز میں جو ایلیٹ طبقہ کہلاتا ہے کہ بہت اے لیول او لیولز کے بریلینٹ اپنے اپنے اس پہ محاذ پہ کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن میں سب سے آگے ہیں, لیکن سورہ اخلاص تک نہیں آتی. یہ دو کنٹراڈکشن ہیں, تو اس سے تو آٹومیٹکلی ہمارے ملک میں پھر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہی پیدا ہوگا. جی اسی طرح ہی ہو رہا ہے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں اب تبدیلی آ رہی ہے, اور یہ میں کچھ جذباتی بات نہیں کر رہا, یہ ریالٹی ہے. ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں سارے پڑھے لکھا طبقہ ہے, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پروفیسرز ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لوگ ہیں, اور دین ماشاءاللہ ان کو علماء سے بھی اب زیادہ آتا ہے. ہماری ویڈیوز کی برکت سے وہ دین کو سیریس لے رہے ہیں. ہاں اسکولنگ سسٹم اور مدرسہ سسٹم اس میں فالٹ موجود ہے, تو اس کے اوپر ہم صرف رونا ہی رو سکتے ہیں نا. یہ تو ہماری گورنمنٹس کے کام ہے نا, یہ قومی اسمبلی کا کام ہے, سینٹ کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی قانون سازی کرے کہ اس طرح کے معاملات کو سیٹل کیا جائے. آپ کو بھی آفر تو کی گئی تھی وزارت کی, آپ نے انکار کر دیا, تو جب آپ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر دوسرے لوگ تو آئیں گے. میں نے انکار اس لیے کیا کہ اس کا نقصان ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ میں چونکہ کسی مکتب فکر کو ریپرزینٹ نہیں نہ کرتا, تو یعنی الٹا ایک لڑائی ڈل جائے گی. وزارت کون سی تھی ویسے علی بھائی؟ مذہبی امور. اچھا ہاں, تو اس کا فائدہ نہیں ہے نا, کیونکہ مذہبی امور میں کوئی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث ان کو ہونا چاہیے, شیعہ جن کے مدارس ہیں, میرا کیا لینا دینا. ہاں میں اسسٹنس پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ یہ آپ ریفارمز لے کے آئیں, لیکن جب مجھے لائیں گے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ فرقوں والی ایک جنگ ہے نا. ایون آپ ایک بریلوی کو بھی لگاتے ہیں, دیوبندی اہل حدیث بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, مجھے تو بالکل ہی نہیں کریں گے نا. تو بجائے ایک گن پوائنٹ کے اوپر بلکہ ہمیں کنونس کر کے اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. تو یہ ہمارا اسکولنگ سسٹم میں بہتری اگر لائی جائے, جس طرح الہدا انٹرنیشنل اسکول سسٹم ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا, وہاں پہ وہی چیز ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم بھی ہے اچھی, دین کی بھی تعلیم سکھائی جاتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہوگا, سٹارٹ تو لینا ہوگا, لیکن یہ گورنمنٹوں کے کرنے کے کام ہے. ہم وائزین ہیں صرف, یا ہم زیادہ سے زیادہ انٹلیکچوئل ان پٹ دے سکتے ہیں, باقی جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ تو یہ لوگ ہیں نا, یہ ان کے کرنے کے کام ہے. لاسٹلی موجودہ سیاسی قیادت میں اب آگے الیکشنز بھی قریب آ رہے ہیں, تو آپ کس کو سمجھتے ہیں کون زیادہ بیٹر ہے؟ اگر میں آپ سے پہلے جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہیں, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہے, آپ کے نزدیک کیا آپ کس کو اینالائز کریں گے کہ یار یہ لوگ پھر بھی ملک کی بہتری کے لیے ٹھیک ہیں؟ دیکھیں اگر کریکٹر کی بات کریں گے نا تو پھر ذاتیات کے اوپر اگر نون لیگ کی لیڈرشپ کے اندر خرابیاں موجود ہیں تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بھی خرابیاں, وہ تو ہمارے سامنے آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, کول و فیل کا تضاد بھی, باقی سارے معاملات بھی. بہت بڑا طبقہ ابھی بھی انہیں نجات دہندہ. ہاں جی, میں بتاتا ہوں آپ کو. اب ہر طرف یہ چیز موجود ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اتنے پرسنٹ ہے, یہ اتنے پرسنٹ. اب میری ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو ابھی اس وقت پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اسٹیبلٹی لے کے آئے ہیں. سر معیشت تباہ ہو گئی ہے. وہ معیشت کیا تباہ ہوئی ہے؟ معیشت تو وہ شبر زیدی نے بتا دی ہے نا کب کی تباہ ہوئی ہے. اچھا آپ دیکھ لینا, اگر کوئی باہر کا بندہ بات کرتا تو آپ ریجیکٹ کر دیتے. ہمیں تو یہ باتیں اس وقت بھی پتا تھی. ٹھیک ہے, شبر زیدی صاحب نے جو اب باتیں آ کے ڈسکلوز کی ہیں وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں کی. اگر انہوں نے گن پوائنٹ پہ کی ہوتی پھر اشرافیہ کا ذکر وہ کبھی نہ کرتے. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. ہاں انہوں نے سب کو جس نے جتنا اس معاملے کو خراب کرنے میں حصہ ڈالا تھا, شاہ زیب خانزادہ نے ایکسکلوسیو پورا پروگرام ان کے ساتھ کیا ہے. وہ پروگرام دیکھنے والا ہے. میں کہتا ہوں جی وہ جیو کا جو پروگرام ہے نا, یہ والا جو شبر زیدی کے ساتھ ہوا ہے, یہ ہزاروں پروگراموں کے اوپر بھاری ہے. وہ آپ کو پوری قوم کی مینٹالٹی اور سیاستدانوں کی مینٹالٹی بتا دے گا, اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور اشرافیہ کی بھی.
تو معاملات تو خراب ہوئے تھے نا. اب یہ جہاں تک معاملات پہنچ چکے تھے، بہرحال آ کے انہوں نے کسی حد تک تو سٹیبل اسے کیا ہے. اب تو مخالفین بھی، ہمارے حضرت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 8-9 مہینے تو گزر جائیں گے لیکن بعد میں ہوگا. لیکن بہرحال انہوں نے ابھی اس کو معاملات کو سٹیبل کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اگر اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے ہاتھ حکومت آ جاتی ہے تو یہ دنگا فساد دوبارہ شروع ہو جائے گا. حالات خراب ہو جائیں گے. جی بہت زیادہ خراب ہوں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اب ان کے ساتھ اس طرح چلنا نہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ریڈ لائنز کراس کی ہیں جو میں ساتھ ساتھ اس وقت کہتا تھا کہ یہ آپ نہ کریں، یہ نہ کریں. خدشات کا اظہار جس میں جی میں کرتا رہتا تھا. اور پھر وہ دیکھیں 9 مئی ہوا ہے، پھر اس میں کتنے بیان بدلے انہوں نے بھی، چیف جسٹس نے بھی. ہم عوام کو نہیں نظر آ رہا، پہلے اس کا مزہ لے رہے تھے، جب وہ گلے پڑ گیا تو پھر اس سے جان چھڑانے لگے. ہزاروں بچوں کی زندگی اسپائل ہو گئی، وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں، وہ کٹر قسم کے چیئرمین پی ٹی آئی کے فالوورز جو اندھی تقلید ان کی کرتے تھے نا، اس واقعے کے بعد میرے اپنے جاننے والوں میں وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی اس کی تو بات نہ کریں. کیوں؟ ان کا تعلق فوج سے تھا. انہوں نے کہا یار اس لیول پہ تو ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ آپ فوج کے ساتھ یہ کچھ کریں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی اب وہ والا ایک آپ جو کہتے ہیں نا سہر، وہ ٹوٹ چکا ہے. اچھا یہ 9 مئی کے بعد ظاہر ہے بہت کچھ ہو گیا نا. فوج کی بال ٹریننگ یہ ہے کہ اس ریڈ لائن کو جو بھی کراس کرے گا نا یہ بہت آگے. اور وہ واقعی غلط بھی ہوا، اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. ہاں وہ جو کچھ ہوا نا اس کے بعد معاملات بگڑے. اور اب پھر معاملات روزانہ قوم سے جب وہ خطاب کرتے ہیں پھر وہ سارے کا سارا لسٹ ڈاؤن چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا اینڈ رزلٹ اب یہ نکل رہا ہے کہ بالکل نون لیگ اور پی ٹی آئی کی وہ لڑائی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی اس وقت. نون لیگ پھر بھی کوئی نرم گوشہ رکھ لے گی سیاست دان ہونے کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے یار ان کو کسی طریقے سے بھگا دو، جس طرح خان صاحب نے بھی اس وقت کمپرومائز کر لیا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے دل میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی، یعنی مجھے جو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہی پی ایم ایل این 2023 کے الیکشن میں دوبارہ سے آتی ہے تو ملکی حالات بہتر ہوں گے. ہاں جی بہتر ہوں گے. آئیڈیل تو نہیں ہوں گے، اس کے لیے تو میں نے کہا 5 دفعہ اسمبلیاں چلیں. اس وقت خان صاحب کو لائے تو یہ پھر لڑنا شروع کر دیں گے اور وہ اسی طریقے سے پھر ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جب اپنی نجی محفلوں میں وہ کورٹ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ایک شخص نے یہ کیا، ایک شخص نے یہ کیا، اس ایک شخص کو اپنی نوکری کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں آ گیا تو میں اسے ہٹا دوں گا. یہ باتیں کون سنتا ہے جی؟ یہ تو اس طرح کوئی بھی نہیں سنتا. اور جب آئیں گے تو پھر وہ کیا اس کے ساتھ کمفرٹیبل ماحول میں ہوں گے؟ جب نہیں ہوں گے اور اسے سیک کرنے کی کوشش کریں گے وہ پکڑ کے ماشاء اللہ لگا دے گا. پھر آپ کیا کریں گے؟ اور وہ تو کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا. یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو پسندیدہ اس وقت سیاستدان ہیں شہباز شریف صاحب ہیں. نہیں یہ نہیں میں نے بات کی. آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے میرے پسندیدہ سیاستدان، تو پھر ان کو تو آپ نے گورنمنٹ ہی نہیں دینی. سراج الحق صاحب کو جن کو میں عوام ووٹ ڈال کے لا سکتے، بس وہ بات یہ نا کہ عوام ڈالے نا پھر ووٹ. میں نے آپ نے ان میں سے پوچھا نا کہ اس وقت ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے کیا چیز ضروری. سراج الحق صاحب کا میں اس وقت اس لیے بھی نہیں کہوں گا، ان کا ایکسپیرینس بھی اس طرح نہیں ہے. خان صاحب کے فیلئر کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ وہ کبھی کونسلر بھی نہیں رہے، کوئی وزیر نہیں رہے، انہیں ایکسپیرینس نہیں تھا معاملات کو لے کے چلنے کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک فیلڈ میں اچھا تو دوسری میں بھی اچھا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے ماسٹر آف نن اور جیک آف آل ایسا معاملہ. لیکن پھر جب آپ نے سارے اپنے ساتھ جیک اس قسم کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، بڑی برائی چھوٹی برائی، یہ اس طرح، تو اس لیے میں اب ملک کی اسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس وقت، تو میرا خیال ہے یہ جو ابھی پالیسیز آئی ہیں ان کو کنٹینیو کریں. کوئی بھی آئے، یعنی شہباز شریف آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، لیکن یہ معاملات اس طریقے سے چلیں جس کی وجہ سے دونوں طرف جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. یعنی شہباز شریف صاحب میں یہ خوبی تو ہے نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے چلتے ہیں، بہت زیادہ خوبی ہے. اچھا یہ خوبی ہے، لیکن وہ ساتھ عوام کے بھی تھوڑے بہت کام کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ڈلیور نہیں کرتے. آپ کو پنجاب میں جو کوئی نظر آ رہا ہے وہ شہباز شریف کا ہی ہے نا. اب آپ کہیں گے یہ گورنمنٹیں بھی ان کی نہیں ہے، تو سرکار کے پی میں گورنمنٹ کس کی رہی ہے؟ آپ ذرا دکھائیں ادھر کون سا پروجیکٹ ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا. لیکن علی بھائی اسی سرکار میں، اسی سیٹ اپ میں یہ جو کچھ 9 مئی کے بعد ہوتا رہا ہے، خواتین کے گھروں میں چھاپے اور یہ کچھ بالکل غلط ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں پولیٹیکل گورنمنٹ نے نہیں کیا. اچھا ہاں بالکل، میرے تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے میرے پاس. میں نے لوگوں سے پوچھا، ایون انہوں نے تو ہاتھ اٹھا دیا، ان کا بھائی ہم نہیں یہ کر رہے. بھائی سیدھی سی بات ہے، بڑوں سے آپ کی لڑائی ہے تو پھر یہ کچھ تو ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو ایکس جو آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، وہ کیا عورتوں کے گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے؟ مریم نواز کا دروازہ کیا نہیں توڑا گیا تھا اس وقت ان کو خیال نہیں آیا تھا کہ ہم پہ بھی وقت آئے گا؟ تو مکافات عمل ہو رہا ہے نا. یہ
یہ سارے معاملات ہو یہ رہے ہیں. کچھ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جی بالکل. اور جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا یہ مکافات عمل تھا جو انہوں نے بے نظیر کے ساتھ کیا. یہ دنیا میں مکافات عمل تو ہوتا ہے نا. سبق نہیں سیکھا کسی نہیں, سبق کوئی بھی نہیں سیکھ رہا, ابھی بھی نہیں کوئی سیکھ رہا. ویسے اوپر سے بات کرتے ہیں لیکن اوپر سے بھی اتنی زیادہ بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا کہ ہم نے کوئی سبق سیکھ لیا. مستقبل میں آپ کا ارادہ ہے سیاست میں آنے کا؟ نہیں جی, پاکستان کی سیاست سے اللہ تعالیٰ کی پناہ, مطلب دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب, کیونکہ یہ پاکستان کی سیاست تو جھوٹ, یو ٹرنز اور بلیم گیم اس کا مجموعہ ہے. اس سے تو بندہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے. میں سیاست کو کنڈیم نہیں کر رہا, پاکستان کی جو اسٹیبلش سیاست ہے اس وقت وہ تو بھائی جھوٹ کا ہی نام ہے. اور ہم نے چونکہ لوگوں کی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میں اس جو بظاہر ایک گند بن چکا ہے اس میں داخل ہو کے تو دین کا کام, اپنی بھی دنیا خراب کروں اور لوگوں کی بھی دنیا اور آخرت خراب کرنے کی کوشش کروں. ضرورت نہیں ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے. دیکھیں میں شہباز شریف کا معترف ہوں میٹروز کے پوائنٹ آف ویو سے اور یہ باقی سارے چیزیں گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا میں چیئرمین پی ٹی آئی کا معترف ہوں صحت کارڈ کی وجہ سے. اسی طریقے زرداری صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں بے نظیر کے قتل کے بعد وہ جو 2-4 دن تھے وہ تو ہوئے, لیکن اس کے بعد جو جس طریقے سے انہوں نے یعنی کمپرومائز کر کے اپنے معاملات کو لے کے چلے تو یہ ان کی خوبی ہے. ٹھیک ہے, آپ سی پیک کی آج سارا کریڈٹ نواز شریف صاحب لیتے ہیں لیکن اس میں زرداری صاحب کا بھی حصہ ہے. ایران کے ساتھ حالات بہتر کرنے کی ابتدا زرداری صاحب نے کی تھی, بعد میں ٹھیک ہے یہ لوگ بھی شامل ہوئے, تو سب نے تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے سب کی پازیٹیو چیزیں. اور میں آپ کی اس کیمرے کی وساطت سے آپ کو جو ایک بات خیر اوپن سیکرٹ ہو چکی ہے, پاکستان کا جو ڈیفنس کا نظام ہے ایٹامک انرجی کا, چاہے میزائل سسٹم ہو یا باقی سارے معاملات, اس میں ہمارے پرائم منسٹر کی بڑی قربانی ہے. لوگ بات تو کرتے ہیں کہ جی فوج کی قربانی ہے, وہ بالکل اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے بجٹ کھلا دیا ان کو. ضیاء الحق صاحب نے بھی فل بجٹ دے کے رکھا بعد میں بھی, لیکن کنٹریبیوشن ان لوگوں نے بھی اپنی لائف تھریٹ پہ لگا کے اس معاملات کو لے کے آگے چلے ہیں. یعنی میزائل سسٹم پاکستان میں بے نظیر کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو اپنے ایپیکس تک پہنچایا ہے تو مشرف صاحب نے پہنچایا ہے, حالانکہ میں اس کا اتنا ناقد ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ نیسکوم کا ادارہ اور یہ سارا کا سارا معاملہ مشرف نے جس طرح اس کو کھڑا کیا ہے, اس پورے سسٹم کو, میزائل سسٹم کو آگے لے کے چلے جس کی بتا انہوں نے رکھی تھی. پھر نواز شریف صاحب نے جو اٹامک بلاسٹ کیے ہیں دلیری دکھائی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہے, اور ذوالفقار علی بھٹو تو یہ سارا سسٹم سٹارٹ ہی انہوں نے کیا, ڈاکٹر عبد القدیر خان کو انہوں نے آفر کی, تو سب نے اپنی اپنی جگہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی مرزا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گفتگو آپ نے جانی, مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.